احمد آباد میں ایک بہت ہی خاص موقع آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت، اور اسی حوالے سے ایک مضمون ہے میلاد جلوس، قیادت کا امتحان اور قوم کی امیدیں۔ تو آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو اس 1500ویں سال کا زبردست جوش و خروش ہے، لیکن دوسری طرف نا ایک بے یقینی سی ہے۔ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے وہ روایتی طور پر سینٹرل کمیٹی ہی سنبھالتی آئی ہے دہائیوں سے۔ جی، یہ تو ایک قائم شدہ روایت ہے۔ ہاں، مگر مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ اس بار ان کی طرف سے ویسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی، مطلب جو تیاری ہونی چاہیے تھی وہ شاید نہیں ہو رہی۔ اور اسی دوران کچھ دوسرے گروپس ہیں جو خود سے اجازت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک نئی صورتحال ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون کی مدد سے سمجھیں کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کی تاریخ کیا رہی ہے اور لوگوں کی امیدیں کیا ہیں اس سے جڑی ہوئی۔ جی ضرور۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ 1500واں سال، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، تاریخی لمحہ ہے۔ اور احمد آباد میں جلوس کی یہ روایت بھی بہت پرانی ہے اور ہمیشہ سے منتظم سینٹرل کمیٹی رہی ہے۔ لیکن مضمون یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ بھی اس بار یہ خاموشی کیوں؟ کیا وہ تیاری کر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ یہ سوال اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا دوسرے گروہ تو میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ صحیح۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو ماضی کا تجربہ ہے۔ مجھے یاد ہے کووڈ-19 کے دوران جب بہت سخت پابندیاں تھیں۔ ہاں بالکل۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت سینٹرل کمیٹی بظاہر تھوڑی پیچھے تھی، تو سنی عوامی فورم نے، جو ایک طرح سے متبادل تنظیم کے طور پر سامنے آئی تھی، انہوں نے خصوصی اجازت لی اور جلوس نکالا تھا۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کمیٹی کا تعاون شامل تھا۔ اچھا۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ضرورت پڑنے پر متبادل قیادت آ سکتی ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا تاریخ دہرائی جائے گی؟ کیا کمیٹی ذمہ داری نبھائے گی یا قیادت کہیں اور جائے گی؟ بالکل۔ اور کمیونٹی میں اسی بات پر آپ کہہ لیں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ مضمون میں 2 ناموں کا ذکر ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں جناب عابد قریشی اور سماجی کارکن ہیں جناب عظیم الدین قادری۔ جی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت تو صرف سنی بریلوی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مطلب جن کا عقیدہ واضح ہو۔ تو یہ ایک نظریاتی پہلو بھی سامنے آ رہا ہے۔ ہاں، یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ کمیونٹی کے اندر یہ بحث بھی ہے۔ اچھا، اگر قانون کی نظر سے دیکھیں نا، جی، تو آئین کا آرٹیکل 25 ہے جو مذہبی آزادی دیتا ہے، اور آرٹیکل 26 جو مذہبی اداروں کو اپنے معاملات چلانے کا حق دیتا ہے، اور عدالتیں بھی عام طور پر جو قائم شدہ روایت ہوتی ہے اسی کو اہمیت دیتی ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ اگر سینٹرل کمیٹی برسوں سے یہ کام کر رہی ہے تو قانونی طور پر پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے۔ ٹھیک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ اور انتظامیہ کا کام کیا ہے؟ روایت اور قانون کو دیکھتے ہوئے امن و امان برقرار رکھنا۔ تو قانونی راستہ تو سیدھا ہے، لیکن عملی صورتحال ذرا مختلف لگ رہی ہے۔ جی، عملی صورتحال میں پیچیدگی ہے۔ قانون تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس معاملے سے جڑے جذبات بھی تو بہت گہرے ہیں نا۔ یقیناً۔ یہ جلوس صرف ایک انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ مضمون میں بھی یہی بات ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ یہ تاریخی سال بہت شان سے منایا جائے، نعتیں ہوں، چراغاں ہوں، جشن کا سما ہو۔ بالکل، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ہے جو اصل محرک ہے۔ جی، وہ شعر بھی تو ہے مضمون میں، جہاں میں عشق مصطفیٰ سے روشنی ہوئی، وہ شہر آج بھی صدیوں سے اجالا کرتا ہے۔ یہ جذبہ بہت طاقتور ہے۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں جی، تو یہ صرف ایک جلوس کے انتظام کا سوال نہیں رہتا، یہ دراصل کمیونٹی کا اتحاد، ان کی اجتماعی شناخت، ان کی قیادت کی اہلیت، ان سب کا امتحان ہے۔ بات تو گہری ہے۔ مضمون میں آپ دیکھیں ایک طرح کی تنبیہ بھی ہے کہ اگر اس اہم موقع پر قیادت نے کمزوری دکھائی تو آنے والی نسلیں اسے کیسے یاد رکھیں گی۔ صحیح کہا۔ یہ قیادت کے لیے، خاص طور پر سینٹرل کمیٹی کے لیے، ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے اثرات شاید صرف اس سال کے جلوس تک نہ رہیں۔ تو
اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے اگر ہم سمیٹیں تو؟ خلاصہ یہی ہے کہ ایک طرف سینٹرل کمیٹی کی روایتی ذمہ داری ہے، ان کا قانونی حق بھی ہے، جی، دوسری طرف کمیونٹی کی ایک بے چینی ہے، کچھ دوسرے گروہوں کی سرگرمیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس تاریخی سال کو شایان شان طریقے سے منانے کی شدید خواہش۔ تو ایک کشمکش کی سی کیفیت ہے۔ بالکل، اور مضمون کا جو مرکزی سوال ہے نا، جو آخر میں پوچھا گیا ہے، کیا ہمارا جلوس ہمارے اپنے ہاتھوں میں رہے گا؟ ایک سوال شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، فرض کریں اس سال جلوس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ عادت کوئی بھی کرے، لیکن یہ پورا واقعہ کمیونٹی کی اندرونی تنظیم، قیادت کے انتخاب کے طریقے اور آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے کن بڑے چیلنجز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ شاید ان پہلوؤں پر مستقبل میں غور کرنے کی ضرورت ہو، اس ایک واقعے سے ہٹ کر بھی۔ جی بالکل، یہ ایک موقع ہے انٹروسپیکشن کا بھی۔